بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7، عبادت گاہیں۔ پیارے بچوں، تصویر کو غور سے دیکھیے۔ آپ ان عمارات کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ آپ کے خیال میں لوگ یہاں کیوں جاتے ہیں؟ آپ عبادت کرنے کہاں جاتے ہیں؟ آؤ سیکھیں عبادت گاہ کسے کہتے ہیں۔ عبادت گاہیں۔ پیارے بچوں، ہم جانتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ہم سب اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب ساری دنیا کے لوگ مختلف مذاہب کی پیروی کرتے ہیں۔ ہر مذہب کے ماننے والے ایک مخصوص جگہ اکٹھے ہو کر عبادت کرتے ہیں، جسے عبادت گاہ کہتے ہیں۔ عبادت گاہ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس ہوتی ہے۔ دین اسلام ہمیں سب لوگوں کی عبادت گاہوں کا احترام کرنے کا سبق دیتا ہے۔ آؤ خود کو پہچانیں۔ کیا آپ دوسروں کی درسگاہوں کا احترام کرتے ہیں؟ مسجد۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں۔ مسلمان مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور روزمرہ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان لڑکے ہیں تو یقیناً آپ بھی مسجد جاتے ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ کو مسجد جانا کیسا لگتا ہے؟ اور جب آپ مسجد جاتے ہیں تو کیا آپ مسجد کے تقدس کی حفاظت کرتے ہیں؟ مسجد کے جو قوانین ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ہم باوضو ہو کر مسجد جائیں یا پھر مسجد جا کر وضو کریں، مسجد میں زور زور کے بات چیت نہ کریں، اونچی آواز میں ہنسیں نہ، اور کیا کریں؟ عبادت پر توجہ دیں۔ مندر۔ ہندو مندر میں پوجا کرتے ہیں۔ گردوارہ۔ سکھ گردوارے جاتے ہیں۔ گرجا گھر۔ مسیحی گرجا گھر جاتے ہیں۔ مختلف مذاہب کے لوگ اپنی عبادت گاہوں میں پاک صاف ہو کر جاتے ہیں۔ وہاں شور نہیں کرتے، وہاں گندگی نہیں پھیلاتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک کے مذہب اور عبادت گاہوں کا احترام کریں، وہاں صفائی کا احترام کریں، شور و غل نہ مچائیں۔ اس طرح ہم اپنے ملک میں امن و امان قائم رکھ سکتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے ملک میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی رہتے ہیں اور ان کی عبادت گاہیں بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ آؤ جانیں، دنیا کی سب سے بڑی مسجد مسجد الحرام ہے۔ اس سبق سے میں نے سیکھا کہ عبادت میں شور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں مسجد اور دوسری عبادت گاہوں کا احترام کرنا چاہیے۔